بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میرا تعلق ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے۔ میری ماں کی عمر 13 برس تھی جب میری نانوں کا انتقال ہوا۔ میری نانوں کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، مگر انہیں جلد ہی یقین ہو گیا کہ وہ یا تو میری ماں کو کما کر کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب میری ماں 16 برس کی ہوئی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے سے یہ سوچ کر دیا کہ گھر کا داماد ہے، لڑکا دیکھا بالا ہے، میری بیٹی کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسے خوش رکھے گا۔ میرا بھتیجا بھی ہے اس لیے خوش رکھے گا، مگر یہ بات میرے نانا کی خام خیالی سے ہی ثابت ہوئی۔ میرے نانا میری شادی کی بعد 1.5 برس زندہ رہے۔ ان 1.5 برسوں میں میری ماں 3 بار روٹھ کر اپنی باپ کے دہلیز پر آ گئی۔ میرے نانا نے اپنے بھائی کی سماجت کر کے واپس بھجوا دیا۔ 1.5 برس بعد میرے نانا کا انتقال ہوا تو میری ماں بالکل لاوارث ہونے کے بعد دھیان کھو چکی تھی اور کھلی چھٹی مل گئی۔ اب میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میری دادو اور دونوں پھوپھیاں بھی میری ماں کو پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے والد صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا اور میری ماں کی طبیعت خراب کی وجہ سے ان کے کپڑے استری نہ کر کے رکھ پائی تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی۔ اس کے بعد کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی زحمت نہ کی گئی، بلکہ الٹا میری ماں درد سے کراہتی تو اسے اور پیٹا جاتا اور بہانے خور جیسے القابات سے نوازا جاتا۔ یہاں تک مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی نے انگلیوں اور بازو کو سپلائی خون کرنا چھوڑ دیا۔ نالیوں کو بھی حرکت خون کٹ گیا۔ جب خون سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ گئیں تو خون کی سپلائی آہستہ آہستہ انگلیوں تک پہنچنا بند ہو گئی اور بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں تک بازو جان ہو کر سوکھ گیا ہے اور ساتھ ہی لٹک کر رہ گیا۔ جب میرے ددیال والوں کو یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بد کردار ہونے کا الزام لگا کر اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک میری ماں کو گاؤں کی دائی نے اپنے گھر پناہ دے رکھی۔ 2 ماہ بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ددیال والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں میں ان کی جائیداد کا ہتھیا لوں، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دائی کے گھر بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے مجھے کپڑے کی ایک گانٹھ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے سے لٹکا کر ٹوبہ ٹیکسنگ شہر پہنچی اور پہلی رات میں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے پھٹے کے نیچے گزاری اور ساری رات میری ماں مجھے گود میں رکھ کر جاگتی رہی تاکہ کوئی آوارہ کتا چبا نہ ڈالے۔ وقت گزرتا ہے، پہلے پہل میری ماں فروٹ والی ریڑھیوں کے آس پاس بڑا گند فروٹ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے نظام کے ذریعے اس خوراک کو دودھ میں بدل کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہے اور میرا پیٹ بھرتی ہے۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے کچھ عرصہ دراز گزرتا ہے تو مقامی دکاندار میری ماں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ یوں انہیں دکانداروں میں صفائی کا کام مل جاتا ہے۔ دکانوں میں مجھے اٹھا کر اپنے پیچھے جھولی نما کپڑے میں ڈال کر اپنے پیچھے لٹکانے کے بعد ایک ہاتھ سے صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اس لیے میری ماں کو پیسے جمع کر کے برش پالش اور ہتھوڑی، کیل، دھاگا اور سوئی خریدنے کے بعد جوتے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ میری ماں مجھے گود میں لٹکا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتے سلائی کرتی ہے۔ کچھ خدا ترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دے جاتے ہیں، جبکہ کچھ اوباش نوجوان جان بوجھ کر سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کے میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور جب اس جوتے، منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صاف کرتی ہے تو میری ماں کی بے بسی پر ہنستے ہیں۔ خیر، وقت گزرتا ہے، میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میری ماں مقامی امام مسجد اور چند معزز لوگوں کے ذریعے میرے والد صاحب سے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لیتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کبھی ددیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کر سکے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں
مجھے اسکول داخل کرواتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو جب میرے حالات کا پتہ چلتا ہے تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں۔ ہمیں ایک کمرے میں الگ دے دیتے ہیں